اسلام آباد والوں کے لیے مارگلا کی پہاڑیاں صرف پہاڑ نہیں ہیں، یہ شہر کے پھیپھڑے ہیں، ایک پلے گراؤنڈ ہے۔ بالکل، اور گرمیوں کی شام میں تو ایک نعمت ہے۔ جی، تقریباً ہر کوئی جو یہاں رہتا ہے یا یہاں آتا ہے ان پہاڑیوں پر ہائیکنگ کا سوچتا ضرور ہے۔ یہ تو ہے۔ تو آج ہم اسی سوچ کو حقیقت میں بدلنے میں مدد کریں گے۔ ہمارے پاس ایک بہت تفصیلی جائزہ ہے جس میں مارگلا کے 6 مشہور ترین ہائیکنگ ٹریکس کا ذکر ہے۔ جی، آج ہم ایک سفر پر نکل رہے ہیں۔ پہلے ان راستوں سے گزریں گے جہاں فیملی کے ساتھ اتوار کی صبح گزاری جا سکتی ہے، پھر تھوڑا ہمت کر کے ان پگڈنڈیوں پر چلیں گے جو فطرت کے زیادہ قریب لے جاتی ہیں، اور آخر میں ان چوٹیوں کو سر کریں گے جو صرف ماہر ہائیکرز کے لیے ہیں۔ بالکل۔ لیکن اس سفر کو شروع کرنے سے پہلے ایک بڑی دلچسپ بات، یہ مارگلا نام یہ کہاں سے آیا؟ یہ کہانی خود ان پہاڑیوں جتنی پرانی لگتی ہے۔ یہ اصل میں 2 لفظوں سے مل کر بنا ہے، مار یعنی سانپ۔ سانپ؟ جی، سانپ، اور گلا جس کا مطلب ہے گھر یا ریور، تو اس کا مطلب ہوا سانپوں کا گھر۔ واہ، سانپوں کا گھر! یہ تو ایڈونچر شروع ہونے سے پہلے ہی شروع ہو گیا۔ بالکل، اور یہ صرف کہنے کی بات نہیں، یہاں ایک خاص قسم کا چھوٹا سانپ پایا جاتا ہے جسے مقامی لوگ کھیڑکھڑیا کہتے ہیں۔ کھیڑکھڑیا؟ جی، کیونکہ جب وہ چلتا ہے تو سوکھے پتوں میں ویسے ہی کھڑکھڑ کی آواز پیدا ہوتی ہے۔ اچھا، اور یہ کوئی چھوٹا موٹا گھر نہیں ہے۔ مجھے یاد ہے ذریعے میں لکھا تھا کہ یہ پہاڑی سلسلہ بہت وسیع ہے۔ بہت وسیع ہے، یہ مت سمجھیں کہ یہ کوئی چھوٹی موٹی پہاڑیاں ہیں۔ یہ پورا سلسلہ 40 کلومیٹر لمبا ہے۔ 40 کلومیٹر؟ جی، اور اگر آپ رقبے کی بات کریں تو یہ 12,000 ہیکٹر سے بھی زیادہ ہے۔ مشرق میں شاہدرہ والی سے لے کر مغرب میں شائلہ دتہ گاؤں تک پھیلا ہوا۔ تو یہ خانپور اور راول جھیل کے بیچ میں ہے؟ بالکل، ایک دیوار کی طرح کھڑا ہے، اور اس کی سب سے اونچی چوٹی ٹلہ چارونی وہ 1600 میٹر سے بھی زیادہ بلند ہے۔ واہ! تو جب ہم ان 6 ٹریکس کی بات کر رہے ہیں، ہم اصل میں اس بہت بڑے قدرتی نظام کے اندر بنے صرف چند مشہور راستوں کی بات کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو چلیں اپنے سفر کا پہلا قدم اٹھاتے ہیں اور ان ٹریکس کی طرف چلتے ہیں جو سب سے آسان اور فیملی کے لیے موزوں مانے جاتے ہیں۔ صحیح۔ اس میں سب سے پہلا نام جو ذہن میں آتا ہے وہ ہے ٹریل نمبر 3۔ یہ تو جیسے مارگلا ہائیکنگ کا گیٹ وے ہے۔ آپ نے بالکل صحیح کہا۔ ٹریل 3 مارگلا کا سب سے مشہور اور سب سے ڈیولپڈ ٹریک ہے۔ یہ سیکٹر F6 کے بالکل سامنے مارگلا روڈ پر ہے۔ اور اس کی اپنی پارکنگ بھی ہے؟ جی، اپنی پارکنگ بھی ہے۔ اس کی مقبولیت کی وجہ ہی اس پر کی گئی محنت ہے۔ راستہ بالکل صاف ہے نا، جگہ جگہ دشنما بورڈز لگے ہیں۔ آگے بینچ بھی ہیں بیٹھنے کے لیے؟ ہاں، اور سب سے اہم بات، تھک جائیں تو بیٹھنے کے لیے بینچ بھی موجود ہے جو آپ کو کسی اور ٹریک پر نہیں ملیں گے۔ لیکن میں نے سنا ہے کہ اس کی شروعات کافی مشکل ہے، اکثر لوگ وہیں سے ہمت ہار جاتے ہیں۔ ہاں، اس کا پہلا حصہ تھوڑا سا امتحان لیتا ہے۔ شروع میں ہی ایک تیز اور متواتر چڑھائی ہے جو تقریباً 1 گھنٹہ لیتی ہے۔ 1 گھنٹہ؟ جی، لیکن اس محنت کا پھل بہت میٹھا ہے۔ آپ ایک کھلی جگہ پر پہنچتے ہیں جسے ویو پوائنٹ کہتے ہیں۔ اچھا۔ یہاں سے پورے اسلام آباد، فیصل مسجد اور راول جھیل کا جو منظر نظر آتا ہے وہ ساری تھکن بھلا دیتا ہے۔ تو زیادہ تر فیملیز وہیں تک جاتی ہیں؟ بالکل، زیادہ تر فیملیز اور پہلی بار آنے والے لوگ اسی ویو پوائنٹ کو اپنی منزل بناتے ہیں اور یہاں کچھ وقت گزار کر واپس چلے جاتے ہیں۔ اچھا، تو یہ ایک طرح سے 2 ٹریکس میں بٹا ہوا ہے، ایک آسان جو ویو پوائنٹ تک ہے اور دوسرا جو آگے جاتا ہے۔ جی، ٹریل 3 اصل میں ایک سیوک ایمینٹی ٹریل ہے جو شہری آبادی کو فطرت سے جوڑنے کا ایک محفوظ اور منظم طریقہ ہے۔ سمجھ گیا۔ تو اگر کوئی بہت چھوٹے بچوں کے ساتھ ہے یا بالکل پہلی بار ہائیک کر رہا ہے تو ٹریل 3 بہترین ہے۔ اچھا، اسی کیٹیگری میں ایک اور ٹریک ہے ٹریل نمبر 2 جو سب سے چھوٹا بتایا جاتا ہے۔ جی، ٹریل 2 کیا یہ بھی اتنا ہی مقبول ہے؟ یہ مقبول ہے لیکن ایک مختلف وجہ سے۔ یہ رفتار اور آسانی کے لیے جانا جاتا ہے۔ صرف 45 منٹ کی سیدھی چڑھائی اور آپ دامن کوہ پر ہوتے ہیں۔ صرف 45 منٹ؟ جی، اس کے 2 راستے ہیں۔ ایک مرغزار چڑیا گھر کے پاس سے شروع ہوتا ہے جو تھوڑا کچا ہے، اور دوسرا پیر سہاوا روڈ کے شروع میں ہے جہاں بورڈ بھی لگا ہے۔ تو یہ ایک طرح سے کوئک ورزش کے لیے ہے۔
بالکل، اتوار کی صبح کی ایک فوری ورزش کے لیے بہترین ہے۔ لیکن دامنے کو تو گاڑی سے بھی جا سکتے ہیں، تو پھر اس ٹریک کا اصل مزہ کیا ہے؟ ذریعے میں کیکٹس رج کا ذکر تھا، وہ کیا چیز ہے؟ یہاں سے معاملہ واقعی دلچسپ ہو جاتا ہے۔ زیادہ تر لوگ سمجھتے ہیں کہ ٹریک دامنے کوہ پر ختم ہو گیا، لیکن اصل کہانی سڑک کے پار شروع ہوتی ہے۔ سڑک کے پار؟ جی، وہاں سے ایک اور راستہ نکلتا ہے تقریباً 1.5 کلومیٹر کا، جو آپ کو کیکٹس رج نامی ایک چوٹی پر لے جاتا ہے۔ اور وہاں کا منظر کیسا ہے؟ منظر تو شاندار ہے ہی، لیکن اس جگہ کے ساتھ ایک گہری سنجیدگی بھی جڑی ہوئی ہے۔ کیکٹس رج سے آپ کو سامنے کی پہاڑیوں میں وہ مقام صاف نظر آتا ہے کون سا مقام؟ جہاں جولائی 2010 میں ایئر بلو کی فلائٹ 202 کا طیارہ گر کر تباہ ہوا تھا۔ اوہ، یہ ایک عجیب سا احساس ہوتا ہے۔ ایک طرف آپ شہر کی خوبصورتی اور زندگی کو دیکھ رہی ہوتی ہیں، اور دوسری طرف اسی منظر میں ایک المناک یاد جڑی ہوئی ہے۔ یہ اس جگہ کو ایک ایسی گہرائی بخشتا ہے جو کسی اور ٹریک پر محسوس نہیں ہوتی۔ یہ صرف ایک خوبصورت منظر نہیں رہتا، ایک تاریخی یادگار بن جاتا ہے۔ یہ تو واقعی ایک بہت ہی مختلف اور سنجیدہ تجربہ ہے۔ اچھا، آسان ٹریکس میں ایک تیسرا آپشن بھی ہے، ٹریل نمبر 6۔ جی، چک جبی ٹریک۔ یہ نسبتاً نیا ہے، اس کے بارے میں بتائیں۔ ٹریل 6 میرے خیال میں آسان ٹریکس میں سب سے بہترین توازن پیش کرتا ہے۔ یہ فیصل مسجد کے پیچھے پارکنگ سے شروع ہوتا ہے، تقریباً 4 کلومیٹر لمبا ہے۔ اور اس کی چڑھائی کیسی ہے؟ یہ تدریج بلند ہوتا ہے، یعنی ٹریل 3 کی طرح شروع میں ہی آپ کی سانس نہیں پھولتی۔ یہ گھنے جنگل سے گزرتا ہے، اور اس کی سب سے بڑی خوبصورتی آدھے گھنٹے بعد آنے والا ایک چشمہ ہے۔ چشمہ؟ کیا وہاں پانی ہوتا ہے؟ جی بالکل، کھجور اور پام کے درختوں کے بیچ میں یہ ایک چھوٹا سا نخلستان لگتا ہے، بہت پرسکون جگہ ہے۔ زبردست۔ اور اس ٹریک پر آگے بھی کئی جگہوں پر پانی کے ذرائع مل جاتے ہیں، جو گرمیوں میں ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ ٹریک تقریباً 3 گھنٹے میں مکمل ہوتا ہے اور جبی نامی ایک چھوٹے سے گاؤں پر ختم ہوتا ہے۔ تو یہ فیملیز کے لیے اچھا ہے؟ بہت اچھا۔ اس کا معتدل راستہ اور قدرتی حسن اسے فیملیز کے لیے ایک بہترین انتخاب بناتا ہے۔ یہ ٹریل 3 جتنا رش والا بھی نہیں، اور ٹریل 2 سے زیادہ مکمل ہائیک کا احساس دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آسان ٹریکس کا سفر یہاں ختم ہوا۔ اب اگر کوئی ان راستوں سے تھوڑا آگے بڑھ کر کچھ زیادہ چیلنجنگ کرنا چاہے تو اس کے لیے کیا آپشنز ہیں؟ بالکل، میرے خیال میں اب ہم درمیانی مشکل والے ٹریکس کی بات کر رہے ہیں۔ جی، اور اس کیٹیگری میں سب سے دلچسپ نام ٹریل نمبر 5 کا ہے، جسے ڈیرا جانگلا بھی کہتے ہیں۔ ڈیرا جانگلا؟ یہ F5 کے سامنے سے شروع ہوتا ہے۔ ایک زمانے تک یہ سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر بند تھا، جس کی وجہ سے آج بھی یہ دوسرے ٹریکس کے مقابلے میں زیادہ صاف ستھرا اور قدرتی حالت میں ہے۔ اچھا، اس کی کیا خاص بات ہے؟ ذریعے میں ایک ندی اور چشمے کا ذکر تھا۔ اس ٹریل کا کردار 2 حصوں میں بٹا ہوا ہے۔ اس کے شروع میں ایک موسمی ندی ہے جو راستے کے ساتھ ساتھ چلتی ہے۔ بارشوں کے بعد یہ منظر بہت خوبصورت ہوتا ہے اور لوگ یہاں پکنک منانے بھی آتے ہیں۔ لیکن اس کا اصل ہیرو ہے فائیک سپرنگ نامی چشمہ، جو تقریباً آدھے راستے پر ہے۔ یہ تازہ اور ٹھنڈے پانی کا ایک قدرتی فوارہ ہے۔ تو یہ ہائیکرز کے لیے ایک اچھی آرام گاہ ہے۔ بہترین آرام گاہ ہے، لیکن آپ نے کہا کہ اس کا کردار 2 حصوں میں بٹا ہوا ہے، تو چشمے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ چشمے کے بعد ٹریل اپنی شکل مکمل طور پر بدل لیتا ہے۔ مطلب پہلا نصف حصہ ایک خوشگوار سیر ہے جو فیملی کے ساتھ بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن چشمے کے بعد اچانک ایک بہت ہی مشکل اور کھڑی چڑھائی شروع ہو جاتی ہے جو آپ کی فٹنس کا اصل امتحان لیتی ہے۔ یہ دوسرا حصہ بالکل بھی آسان نہیں ہے۔ یہ ٹریل دراصل 2 مختلف تجربات کو ایک ہی پیکج میں پیش کرتا ہے۔ یعنی اگر کوئی فیملی کے ساتھ ہے تو وہ چشمے تک جا کر واپس آ جائے، بالکل، اور اگر کوئی چیلنج آتا ہے تو وہ آگے بڑھے۔ یہ ختم کہاں ہوتا ہے؟ یہ پیر سہاوا روڈ پر ایک سیکیورٹی چیک پوسٹ کے پاس ختم ہوتا ہے، جو مونال سے کوئی آدھا کلومیٹر پہلے ہے۔ تو اس ٹریل کا منصوبہ بناتے وقت یہ ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے کہ آپ کس قسم کا تجربہ چاہتی ہیں۔ یہ تو بہت کارآمد ٹپ ہے۔ اچھا، اب ایک ایسے ٹریک کی بات کرتے ہیں جس کے بارے میں نے بہت کم سنا ہے، ٹریل نمبر 1۔ ٹریل 1؟ ہاں، اسے کلنگر یا سنیاری گاؤں ٹریک بھی کہتے ہیں۔ یہ اتنا غیر معروف کیوں ہے؟ اس کی غیر معروف ہونے کی وجہ ہی اس کی سب سے بڑی خوبی اور خامی ہے۔ یہ E8 اور E9 کے پیچھے کلنگر گاؤں میں ایک مزار کے پاس سے شروع ہوتا ہے۔ اچھا۔
اور یہ کسی بھی طرح سے ایک سرکاری ٹریک محسوس نہیں ہوتا. یہاں کوئی بورڈ نہیں، کوئی بنے بنائے راستے نہیں اور کوئی سہولیات نہیں. یہ ایک خالص خام اور قدرتی پگڈنڈی ہے. تو پھر اس پر راستہ کیسے ملتا ہے؟ اور کیا یہ محفوظ ہے؟ راستہ تلاش کرنا ہی اس کا سب سے بڑا چیلنج ہے. آپ کو اپنے اندازے اور مشاہدے پر انحصار کرنا پڑتا ہے. تو یہ زیادہ تر مقامی لوگ استعمال کرتے ہوں گے؟ جی، زیادہ تر مقامی چرواہے اور گاؤں والے استعمال کرتے ہیں، جس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ یہاں شہر والوں کی پھیلائی ہوئی گندگی بالکل نہیں ہے. یہ بہت صاف ہے. لیکن چیلنجز بھی ہوں گے؟ بالکل. پینے کا پانی راستے میں کہیں نہیں ملتا. آپ کو مویشیوں کے ریوڑ ملیں گے، اور ہاں، وہ کھڑکھڑیا سانپ بھی جس کا ہم نے شروع میں ذکر کیا تھا. اوہ، تو کیا آپ کا کبھی سامنا ہوا ہے اس سے؟ ہنستی ہیں. ایک دفعہ میں اپنے دوست کے ساتھ وہاں تھی اور ہمیں جھاڑیوں میں سے کھڑکھڑاہٹ کی آواز آئی. ہم دونوں ایسے اچھلے کہ بعد میں پتا چلا وہ صرف ایک چھپکلی تھی. لیکن نام کا اثر تو ہوتا ہے. بہت ہوتا ہے. خیر، سنجیدگی سے وہ انسانوں سے دوری رہتے ہیں، لیکن احتیاط ضروری ہے. تو پھر یہ ٹریک کن لوگوں کے لیے ہے؟ یہ پیورسٹ اسکیپ ہے. یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو شہر کے شور اور سہولیات سے بھاگ کر فطرت کا ایک حقیقی غیر فلٹر شدہ تجربہ چاہتے ہیں. تنہائی اور فطرت سے قربت. بالکل. یہاں آپ کو تنہائی ملتی ہے اور فطرت سے ایک گہرا تعلق محسوس ہوتا ہے. تقریباً 4 گھنٹے کی سخت محنت کے بعد یہ ٹریک سنیری گاؤں کے ایک چھوٹے سے قبرستان پر ختم ہوتا ہے. تو یہ فیملیز کے لیے نہیں ہے؟ بچوں یا فیملیز کے لیے ہرگز نہیں، بلکہ تجربہ کار ہائیکرز کے چھوٹے گروپس کے لیے ایک بہترین ایڈونچر ہے. زبردست. تو اب ہم اپنے سفر کے آخری اور سب سے مشکل مرحلے پر پہنچ گئے ہیں، ان راستوں پر جو صرف تجربہ کار اور بہت زیادہ فٹ لوگوں کے لیے ہیں. جی. اور اس فہرست میں سب سے اوپر نام آتا ہے ٹریل نمبر 4 کا، ڈھوک جیون ٹریک. اس کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ مارگلا کا سب سے مشکل ٹریک ہے. ایسا کیوں ہے؟ اس کے کئی وجوہات ہیں. پہلی بات تو یہ کہ یہ ایک لوپ ٹریک ہے، یعنی یہ پیر سواہا روڈ سے شروع ہوتا ہے اور وہیں واپس ختم ہوتا ہے. تو آپ کو واپس بھی اسی راستے سے آنا ہے؟ جی. اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اوپر چڑھنے کے بعد نیچے بھی اسی دشوار راستے سے آنا پڑتا ہے. دوسری اور سب سے بڑی وجہ اس کی حالت ہے. اس ٹریک کی کوئی خاص دیکھ بھال نہیں کی جاتی. اچھا. راستہ بہت پتھریلا اور ناہموار ہے. کہیں کوئی سنگ میل یا آرام کی جگہ نہیں. اور پانی کا کیا انتظام ہے؟ پانی کا مسئلہ یہاں بہت شدید ہے. شروع میں ایک ندی تھوڑی دیر ساتھ چلتی ہے، لیکن جلد ہی وہ پیچھے رہ جاتی ہے. اس کے بعد پورا راستہ گھنے جنگل سے گزرتا ہے جہاں پانی کا کوئی نام و نشان نہیں. یہ تو بہت مشکل لگتا ہے. یہ ایک لمبا اور بہت تھکا دینے والا ٹریک ہے، اور پانی کی کمی اسے مزید مشکل بنا دیتی ہے. اسی وجہ سے یہاں آپ کو بہت کم لوگ ملیں گے، زیادہ تر مقامی ہی ہوتے ہیں. ایک منٹ، اگر یہ اتنا ہی مشکل، تھکا دینے والا اور سہولیات کے بغیر ہے تو کوئی اس پر جائے ہی کیوں؟ اس ساری محنت کا صلہ کیا ہے؟ بہت اچھا سوال ہے، اور اس کا جواب اس ٹریک کی چوٹی پر ملتا ہے. یہ ٹریک جسمانی طور پر آپ کو نچوڑ دیتا ہے، لیکن جب آپ اس کی چوٹی پر پہنچتی ہیں تو وہاں سے جو منظر نظر آتا ہے وہ بے مثال ہے. کیسا منظر؟ خاص طور پر فیصل مسجد کا ایک ایسا زاویہ دکھائی دیتا ہے جو کسی اور ٹریک سے ممکن ہی نہیں. وہ منظر دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ آپ نے واقعی کچھ حاصل کیا ہے. یہ صرف ایک خوبصورت نظارہ نہیں ہوتا، یہ آپ کی ہمت اور برداشت کا انعام ہوتا ہے. تو کیا یہ انعام اس محنت کے قابل ہے؟ یہ ہر شخص کے لیے مختلف ہے. اگر آپ ایک آرام دہ ہائیک چاہتی ہیں تو بالکل نہیں، لیکن اگر آپ خود کو چیلنج کرنا چاہتی ہیں، اپنی حدوں کو آزمانا چاہتی ہیں اور ایک ایسی کامیابی حاصل کرنا چاہتی ہیں جس پر آپ فخر کر سکیں، تو ٹریل 4 آپ کے لیے ہے. تو یہ گروپس کے لیے بہتر ہے؟ جی، بالغ افراد کے گروپس کے لیے ایک بہترین ویکنڈ چیلنج ہے، لیکن خاندانوں کو اس کے بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہیے. بہت خوب. تو یہ تھا ہمارا سفر مارگلا کے 6 مشہور ٹریکس کا. اگر ہم اس ساری گفتگو کو سمیٹیں تو ایسا لگتا ہے کہ مارگلا کی پہاڑیوں میں ہر کسی کے لیے کچھ نہ کچھ موجود ہے. بالکل. یہ ایک مکمل مینیو کی طرح ہے. اگر آپ فیملی کے ساتھ ایک محفوظ اور آرام دہ سیر چاہتی ہیں تو آپ کے پاس ٹریل 3 اور 6 ہیں. اور فوری ورزش کے لیے ٹریل 2؟ جی، اگر آپ کو ایک فوری ورزش چاہیے تو ٹریل 2 حاضر ہے. اگر آپ تھوڑا ایڈونچر اور قدرتی خوبصورتی کا امتزاج چاہتی ہیں تو ٹریل 5 ہے.